बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी हमशीरा अलीमा खान ने इमरान खान के खिलाफ जो आखिरी हद तक जाने का निज़ाम ने फैसला कर लिया है, उस मंसूबे पर से पर्दा उठाया है। अलीमा खान साहिबा ने तो इमरान खान को ख़त्म कर देने के खदशे का इजहार कर दिया है, जबकि इमरान खान ने पूरे का पूरा मंसूबा पोस्ट फैज़ हमीद अरेस्ट और उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और उन्हें फौजी तहवील में लिए जाने के बाद जिस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं और ये किस तरफ को जा रहे हैं, किस डायमेंशन में और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने इस हवाले से बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में जो अपना खदशा है उसका इजहार कर दिया है। एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब अब शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ तो जो मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कुछ क्लेम्स किए हैं। साकिब निसार अब बाज़ाब्ता तौर पर जो क्लेम किया जा रहा है मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की तरफ से, और ये क्लेम्स जो आते हैं ना, ये याद रखिएगा, ये भी किसी वजह से आते हैं। ये वही बात पब्लिक में लाई जाती है, इस तरह से इनडायरेक्ट पैगाम रसानी करवाई जाती है जो पैगाम पहुंचवाना मकसूद हो आवाम तक। तो हमने ज़रा इसे उस एंगल से भी देखना है। तो अब एक स्टोरी तो ये करवा दी गई है कि एविडेंस मिल चुका है फैज़ हमीद और साकिब निसार के गठजोड़ का, लेकिन इससे भी आगे 10 कदम आगे तलत हुसैन साहब बढ़े हैं और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे फैज़ नेटवर्क जो है उसके हवाले से कुछ क्लेम्स किए हैं। और इसमें इन द कमिंग डेज जो गिरफ्तारियां हैं इवन नून लीग के अंदर से, ये क्या सिचुएशन बन सकती है कि इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा नेटवर्क जिसमें नून लीग के लोग भी शामिल हों, ये चीज़ भी हमने एनालाइज करनी है। सबसे पहले एक छोटी सी ये दरखास्त है आपसे, चूंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, हुकूमत के टाउट सहाफ़ियों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो दौड़ रहे हैं, लेकिन जो हक और सच पर मबनी सहाफ़त करते हैं उनके चैनल्स की बैंडविड्थ कम कर दी गई है। इस फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े, एंड शेयर दिस वीडियो इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये भी आपने करना है, ये इस फायरवॉल के असर को जायल करेगा। इस फायरवॉल का मुकाबला सिर्फ आवाम कर सकती है। सबसे पहले इस हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, और हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा किस तरह से होने जा रहा है। देखें, फस्तायत कर ली आपने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम से दूरी इख्तियार कर ली, अवाम के दिल में नफरत के जज्बात पैदा कर दिए। सब कुछ किस चीज़ के लिए? आपका दावा ये था, ऑल्दो ये सब कुछ पर्सनल वेंडेटा के लिए था, जाती इंतकाम के लिए था, अना की तस्कीन के लिए था, लेकिन क्लेम्स ये थे कि इट इज़ ऑल फॉर इकोनॉमी। और भैया आपने इकोनॉमी क्या ठीक करनी? फ्रीलांसर तबाह हो गया जो बाहर से पैसा ला रहा है। अब वही पैसा जो फ्रीलांसर अपना किसी और मुल्क शिफ्ट कर लेगा, वो अब आपको मजीद भीख मांगनी पड़ेगी कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स में पैसे रखवाएं, डॉलर आए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ IMF ने भी ठेंगा दिखा दिया है। यानी इतने काबिल लोग हैं कि इनके साथ जो अब हो रहा है, आप जरा ये पहले समझें। और ये एक ऐसी खबर है जो इस हुकूमत की बुनियादें हिलाने के लिए काफ़ी है। ऑल्दो खान साहब के लिए इसका मतलब ये नहीं होगा अगर ये हुकूमत गिरती भी है, शहबाज शरीफ साहब घर भी जाते हैं और जो नवाज शरीफ साहब को इदराक भी हो चुका है कि अब कम दिन रह गए हैं, इसका कतन मतलब, नंबर वन, आपने अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखना है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि खान साहब के लिए ऑल इज वेल। टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं, लेकिन पहले जरा इस हुकूमत के पैरों के नीचे से जो जमीन खिसकी है किस खबर की वजह से, वो सुन लें। आलमी मालियाती इदारे IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक 28 अगस्त को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड है, जिसमें गिनी बसाओ का एजेंडा शामिल है। एग्जेक्टिव बोर्ड गिनी बसाओ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवामा नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है और वफाकी वजीर खजाना भी रवामा मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके हैं। ताहम IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो जून और जुलाई के अंदर साइन किया गया था, IMF जो है उसने $7 बिलियन का जो एक प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को रिफ्यूज किया है, डिक्लाइन कर दिया है, बल्कि उसकी वजह क्या बताइए IMF ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हुकूमत के लिए भी और मुक़्तदरा के लिए भी। लिंकिंग इट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी उन्होंने 7 बिलियन का जो कर्ज का डिक्लाइन करने का अपना अमल है उसे लिंक किया है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ। वाइल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन इस्लामाबाद हैज सेंट रिपोर्ट्स टू देयर गवर्नमेंट्स ऑफ लूमिंग केओस, गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो एक केओटिक सिचुएशन है उसके हवाले से रिपोर्ट्स अपने अपने मुल्कों को भेज चुके हैं, और ये हुकूमत हर महाज पर
ایٹ آل دا فرنٹس یہ گورنمنٹ جو ہے یہ برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے اور یہی اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. لیکن اس وقت نظام کی توجہ کس چیز پر ہے؟ ملک جل رہا ہے, ملک کی اکانومی جل رہی ہے, عوام کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے, عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے, زندگی مشکل ہو چکی ہے, موت اس سے بھی زیادہ مشکل ہو چکی ہے, اور عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. ہر کلاس, آپ کی اپر کلاس, آپ کی مڈل کلاس, آپ کی لوئر کلاس, ہر کلاس افیکٹ ہو رہی ہے اور لوگ ملک چھوڑ کر جانے میں ہی عافیت سمجھ رہے ہیں. ایسے محب وطن لوگ ہیں جنہیں مجبور کیا جا رہا ہے سسٹم کی طرف سے that leave the country if you can. یہ اس وقت پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی میرے ملک کے اندر صورتحال بنا دی گئی ہے. لیکن توجہ کس چیز پر ہے؟ عمران خان کو ختم کرنا ہے, عمران خان کے خلاف کیسز بنانے ہیں, عمران خان کو فکس کرنا. بھئی کر لیا عمران خان کو فکس, اس سسٹم میں سے عمران خان کو جب سے مائنس کیا ہے یہ نظام کیا ٹک سکا ہے؟ یہ نظام کیا اپنی جگہ پر کھڑا ہو سکا ہے؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. کچھ بھی ایسا جو ہے وہ قطن نہیں ہوا. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج جو اہم ترین خدشہ ہے اس کا اظہار کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں اور یہ مقدمات سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. اب یہ چیز عمران خان صاحب نے بہت واضح انداز میں کہہ دی کہ کلیئرلی میں نے جو بات آج سے جس دن فیض حمید صاحب اریسٹ ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فیض حمید والا معاملہ مجھے جس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ ہے عمران خان براستہ فیض حمید. پہنچنا عمران خان تک ہے, اس مرتبہ راستہ فیض حمید ہے. اور اس سب کے اندر اب انصار عباسی صاحب نے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا ہے, اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ISI کے زیر حراست سابق DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے. انصار عباسی صاحب مقتدرہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کی تحقیقات میں دونوں کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی ہے, تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطوں کی نوعیت کیا تھی. آیا یہ محض سماجی رابطہ تھا یا پھر اس کے کچھ سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی تھے؟ یعنی پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت حاصل ہو چکے ہیں, ثبوت ہاتھ لگ چکے ہیں کہ فیض حمید اور ثاقب نثار کا رابطہ تھا. اب اینالائز یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نارمل ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے یہ وہ تھی, ایک نارمل رابطہ تھا, یا اس کے کوئی سیاسی اور مجرمانہ پہلو بھی تھے. کچھ سیاستدانوں اور وزراء کے بیانات کے برعکس ان ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی کہ جنرل فیض یا ثاقب نثار 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے. یعنی ابھی تک اس حوالے سے چیز تو نہیں آئی, لیکن فیض حمید اور ثاقب نثار کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب اس سب کے اندر جو ہمارے لیے قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے؟ اب اس میں جو طلعت حسین صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف پروسیکیوشن جاری ہے, اور جو لوگ فیض حمید نیٹ ورک, اب یہ فیض حمید نیٹ ورک ہے, جو لوگ فیض حمید نیٹ ورکس کا حصہ ہیں ان نام نہاد صحافی, حاضر سروس افسران اور PTI کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. اب یہ کلیم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نیٹ ورک کا حصہ ہیں, ان میں کچھ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, کچھ صحافی ہیں جو فیض حمید کے ساتھ لنکڈ تھے, کچھ حاضر سروس افسران بھی موجود ہیں, اور PTI کے پولیٹیشنز کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ سیاستدان جو ہیں وہ فیض حمید کے اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. اب یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو کہ سسٹم کو ہلا کر رکھ سکتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ظاہری بات ہے طلعت حسین صاحب کی بات آج کل, یا انصار عباسی صاحب کی, بلکہ اب تو ابصار عالم صاحب بھی آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کی باتیں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ اس سسٹم کے ساتھ بہت قریب سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی صحافت پر سوال ہو سکتا ہے, طرز صحافت پر سوال ہو سکتا ہے, لیکن لنکس جو آج کل ان کے ڈیولپ جس چیز کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو اب ذرا آپ ان کی گفتگو جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. جنرل فیض کے خلاف جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کی بڑی دھوم ہے. پاکستان کے اندر سے بننے والی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر ابھی بھی 3-4 دن گزرنے کے بعد یہ ٹاپ ہیڈ لائن بن رہی ہے. اس کے اوپر نئی گرفتاریوں کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہوں گی اس کیس کی, جس سے متعلق معلومات میں آپ کو پہلے بتا دوں, معلومات ہمیں فوج فراہم نہیں کرے گی. کچھ ادھر ادھر سے غیر رسمی طور پر کچھ چھوٹے چھوٹے ہمیں اشارے اگر ملے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے, لیکن اس کوالیفیکیشن کے ساتھ کی حتمی معلومات نہیں ہے. تو ابھی تک جو اشارے مل رہے ہیں وہ 2-3 قسم کے ہیں. نمبر 1, یہ کیس اب پروسیکیوشن میں ہے اور اس کے بعد پنشمنٹ ہونی ہے, اور جو پروسیکیوشن کے لیے مواد ہے وہ بڑا تگڑا ہے. نمبر 1. نمبر 2, صرف ایک آدمی انوالو نہیں ہے, اس کے اندر پورا نیٹ ورک انوالو ہے, صرف ریٹائرڈ لوگ نہیں ہیں. ہمیں ایک جگہ سے یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ بعض جو لوور اینڈ مڈ رینکنگ لوگ ہیں ان کے اوپر شک کے سائے ہیں, ان کو بھی اس ریڈار کے اوپر رکھا ہوا ہے. سویلینز بھی اس کے اندر موجود ہیں, اس کے اندر سیاستدان موجود ہیں, اس کے اندر میڈیا اونرز موجود ہیں, اس کے اندر سو کالڈ جرنلسٹ موجود ہیں.
اس کے اندر پارٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے پولیٹیشنز بھی موجود ہیں، جس کے اندر PMLN کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ سارے کے سارے فیض نیٹ ورک کا حصہ تھے. کچھ نیٹ ورک کا حصہ ہمیں بتایا گیا وہ فعال نہیں تھا، کچھ نیٹ ورک کا حصہ صرف سلام دعا تک فعال تھا، اور کچھ نیٹ ورک کا حصہ اتنا فعال تھا کہ اس کے ڈھانڈے جو ہے 9 مئی سے جڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. جو کمپوننٹس ہیں وہ بڑے واضح تھے کہ آپ نے اسٹریٹ کو گرم کرنا ہے، آپ نے اندرونی طور پر فوج میں دباؤ جنریٹ کرنا ہے، بین الاقوامی طور پر کیمپین چلانی ہے، اور جوڈیشری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ نے ایسے فیصلے کروانے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی بات کرے لوگ اس کے اوپر یقین نہ کریں. اور بہت حد تک یہ پالیسی آپ کو کامیاب ہوتی نظر بھی آئی. آپ کو بین الاقوامی کیمپین بڑی مؤثر نظر آئی. کانگریس کے اگر آپ ریزولوشن کو یاد کریں، یا برطانوی پارلیمان کے اندر جو 2 مہینے کے اندر پاکستان کے بارے میں جس قسم کی بریفنگز کا بندوبست کیا گیا، اب یورپین یونین کو انگیج کیا جا رہا ہے، یہ تمام اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں، انڈیویجول سینیٹرز کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، پارلیمنٹیرینز کی سٹیٹمنٹس دیکھیں بین الاقوامی طور پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی کیمپین بڑی تگڑی ہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے طلعت حسین صاحب کی یہ گفتگو جو ہے یہ ملاحظہ فرمائی. اب ذرا چیزوں کو سمجھیں. اس وقت گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو کہا نا کہ فیض حمید والے کیس میں فیض حمید کو مادہ معاف گواہ بنا کے مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا مقصود ہے، یہ اس وقت سسٹم جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی الارمنگ ہے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی آج میڈیا سے ایک گفتگو کی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، یعنی کلیئرلی عمران خان کو فنش ہم. اب یہ ایک انتہائی تشویشناک چیز ہے، اور الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے اگر ملٹری کورٹس کی تحویل میں کوئی ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ وہ پھر اسے کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں پر ہے. اور جو لوگ ملٹری کورٹس کی تحویل میں، تو خان صاحب کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے پھر کس طرف کو معاملات جائیں گے یہ آپ ابھی سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ بہت سیریس ہے. علیمہ خان صاحبہ کی 1 منٹ کی گفتگو ہے، ذرا یہ سنیں. ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوکٹ کریں اور 3 مہینے ان کو جیل میں رکھیں، کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمنیٹ کر دیں، ان کو یہ ختم کر دیں؟ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اٹھیں گے نہیں. اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی، اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہا ہے کہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں. فیض عیسیٰ اگر چلا گیا، عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا. فیض عیسیٰ وہ شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے. اس نے PTI ختم کیا، لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. جی تو آپ نے سن لیا کہ الٹیمیٹ گول، الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.